السلام علیکم فرینڈس، میرا نام جلال حسین ہے اور آج میں جس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ پاکستان کے چند بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور اس کا نام ہے غربت۔ ناظرین، پاکستان میں غربت کیوں ہے اور اس کا کیوں پچھلے 70-75 سال سے پاکستان سے خاتمہ نہیں کیا جا سکا؟ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا؟ میں نے آج چند وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں نے نوٹ کیے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں جو پاکستان میں غربت کی وجہ ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ تو سب سے پہلے جو غربت کی جو بنیادی تعریف ہے وہ تعریف یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکتے ہوں، ایسے لوگ غریب کہلاتے ہیں اور ایسی حالت کو جو ہے وہ غربت کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ اپنی ضروریات زندگی جس میں رہائش ہے، خوراک ہے، لباس ہے، ایسی بنیادی ضروریات کو پورا نہ کر سکتے ہوں تو ایسے لوگ غریب کہلاتے ہیں اور ایسی جو ہے وہ حالت کو غربت کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے غربت کی جو وجوہات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ غربت کی کیا وجوہات ہے، کس وجہ سے پاکستان میں غربت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ تو جو پوائنٹس میں نے شیئر کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ پوائنٹ ہے شرح آبادی میں اضافہ۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کی آبادی شرح آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کی آبادی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے جس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ضروریات جو ہیں وہ بہت کم ہیں اور جو ہے تو شرح آبادی میں اضافہ پاکستان میں غربت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ جب آبادی تیزی سے گروتھ کرتی ہے اور ضروریات اور وسائل اس طریقے سے نہ ہوں تو غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا ڈائریکٹلی جو افیکٹ ہے وہ غربت پہ پڑتا ہے، تو جو ہے وہ جس سے معاشرہ ایک غریب ہوتا ہے۔ تو ایک پاکستان اس کے بعد جو ہے وہ محنت سے گریز ہے۔ آج کل کے نوجوان جو خاص طور پہ نوجوان طبقہ جو محنت سے گریز کرتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کرتے اور محنت سے گریز کرتے ہیں اور فضول فارغ اپنی جو ہے لائف کو گزار دیتے ہیں فضول کاموں میں، جس کی وجہ سے پاکستان میں غربت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ بیکاری ہے۔ یعنی کہ بیکاری بھی ایک اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جو نوجوان جو ہے وہ گھر میں فضول بیٹھے رہتے ہیں، کام کاج نہیں کرتے، اپنی جو ہے وہ ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کسی طبقہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فنی تربیت کی کمی۔ ایسے لوگ جو تعلیم حاصل نہیں کرتے یا جن کو حاصل کرنے نہیں دی جاتی، ان کے لیے یا جن کا رجحان تعلیم کی طرف نہیں ہوتا، ان کے لیے مناسب ادارے موجود نہیں ہیں کہ جن کو فنی تربیت دے کے ان کو ہنر سکھا کے روزگار کمانے کے قابل بنایا جا سکے۔ تو جب وہ روزگار کمانے کے قابل نہیں ہوتے تو وہ پھر بیکاریوں کی طرح کچھ گداگر بن جاتے ہیں، کوئی کسی کام میں لگ جاتا ہے، کوئی چوری ڈکیتی ہے، کوئی اس طرح کے کاموں میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بے روزگاری۔ بے روزگاری پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جو ہے وہ حکومتوں کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نوکریاں دے سکیں اور لوگوں کو روزگار مہیا کر سکیں، جس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اکثر زیادہ تر نوجوان بے روزگاری میں زندگی گزارتے ہیں اور اس کا سیدھا سیدھا اثر جو ہے وہ غربت پہ پڑتا ہے۔ اس سے اگلا جو ہے توکل کا غلط مفہوم ہے۔ پاکستان میں ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ توکل کا بہت غلط مفہوم لیتا ہے، یعنی کہ کسی کو جاب نہیں مل رہی یا کسی کو روزگار نہیں مل رہا تو لوگ یہ تاثر دینے لگ جاتے ہیں کہ جب قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو مل جائے گا، جب لکھا ہوا تھا مل جائے گا، اور جتنا لکھا ہوا اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو تبھی ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ بیکار بیٹھ جاؤ، ہاتھ پاؤں نہ ہلاؤ تو تمہیں سب کچھ دیا جائے گا۔ اس کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے، اسٹرگل ضروری ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ اپنی محنت کو یوٹیلائز، اپنے آپ کو جو ہے وہ کام کو یوٹیلائز کرتے نہیں ہیں، اور پھر جب کچھ ان کے ہاتھ پلے آتا نہیں ہے تو پھر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے نصیب میں اتنا لکھا تھا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ توکل کا غلط مفہوم ہے۔ اس کے بعد ناخواندگی۔ پاکستان کا ایک بڑا حصہ جس میں مرد و خواتین بھی شامل ہیں وہ ناخواندہ ہیں، وہ پڑھ لکھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ کسی اچھے روزگار کو کمانے کے قابل نہیں ہوتے، تو جس وجہ سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے غیر مستحکم حکومت۔ غیر مستحکم حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی کہ پچھلے 70-75 سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے کوئی بھی حکومت آج تک اپنا مدت جو ہے وہ دور اپنا پورا نہیں کر پائی، کوئی بھی وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے نہیں کر پایا، کیونکہ غیر مستحکم حکومت نے بے روزگاری یعنی کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ ہے مہنگائی ہے، اور غربت کا ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہے وہ غیر مستحکم حکومت ہے، کیونکہ جب حکومتیں گرتی ہیں تو معیشت میں تبدیلی آتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے،
تو اس وجہ سے پاکستان کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے غربت، یعنی کہ غربت تو مسئلہ ہے یہ، اور یہ اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں غیر مستحکم حکومت ہے۔ اس کے بعد مہنگائی میں اضافہ، جب مہنگائی میں اضافہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مہنگائی میں جب کنٹرول نہیں کیا جائے گا مہنگائی کو، ایک عام چیز جب غریب کی پہنچ سے دور ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ غربت کا سبب بنے گی۔ جب لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر پاتے تو وہ پھر ایول ویز اختیار کرتے ہیں، تو یعنی کہ اس میں چوری، ڈاکے، ڈکیتیاں وغیرہ یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک پاکستان میں غربت کی وجہ ہے۔ اس کے بعد ہے یہ جو سب سے بڑا جو وجہ ہے نا، میری نظر میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے حکومتوں کا بدعنوان ہونا۔ یعنی کہ جب جس ملک میں حکومتیں کرپٹ ہو جائیں، یعنی کہ وہ لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ نہ کریں، کرپشن کے ذریعے اپنا مال بناتی رہیں، اپنے کام سیدھے کرتی رہیں اور لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے، تو اس وجہ سے پھر معاشرہ وہ ایسا معاشرہ جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی ملکوں میں حکومتیں کرپٹ آئی ہیں، وہ یا تو ملک دیوالیہ ہو گئے ہیں، یا اس ملک میں کسی چیز کا کوئی حال نہیں ہے، یعنی کہ وہاں پہ صرف حکمران جو ہے وہ سوکھے ہیں، کیونکہ وہ کرپشن کر کے اپنا سارا پیسہ باہر والے ملکوں میں لے جاتے ہیں، اپنے جو ہے وہ فیملیز اور بیٹوں کو جو ہے وہ ساری سہولیات سے راستہ کرتے ہیں، اور بیچاری عوام اسی طرح غربت کی زندگی گزارتی رہتی ہے اور معاشرہ دن بدن گرتا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ چند اور وجوہات ہیں۔ تو یہ جو ہیں وہ مین جو ریزنز جو ہیں ہوتی ہیں غربت کی جو وجہ بنتی ہیں، وہ یہ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تو اگر ان پوائنٹس پر قابو پا لیا جائے تو غربت کو بہت حد تک جو ہے وہ غربت پر بہت حد تک قابو پایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس میں تقریباً اس کا غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر حکومت انصاف پر مبنی ہو، ملک میں قانون کا نفاذ ہو، جو ہے وہ انصاف کی حکمرانی ہو، تو تمام جو حکمران ہیں وہ دیانتداری سے اپنے ملک کو چلائیں تو غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں، اگر ان پر جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے تو ملک میں غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تو اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔